اور قرآن پاک میں مختلف مقامات پر دعا مانگنے کی ترغیب دلائی گئی ہے. جیسے کہ میں نے شروع میں عرض کیا ہے کہ دنیا والوں سے مانگیں تو ناراض، اس سے نہ مانگے تو ناراض. ایک انداز تو یہ ہے کہ قرآن میں حکم ہوا کہ مانگو، ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں دوں گا. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، یہ لوگ مجھ سے، میرے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے فرما دیں میں ان کے قریب ہوں. اچھا کتنا قریب ہے؟ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، شاید رگ سے زیادہ قریب ہے. اتنا قریب اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اور جب یہ مجھ سے مانگتے ہیں میں انہیں دیتا ہوں. اچھا ایک انداز تو یہ ہے کہ حکم فرمایا کہ مانگو. دوسرا یہ ہے کہ اپنے جتنے مقربین ہیں بالخصوص انبیاء کرام علیہم السلام، انہوں نے اپنی ساری زندگی بے شمار دعائیں مانگی، اور ان کی کئی دعائیں قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نقل بھی فرمائی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی، کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا. حضرت یونس علیہ السلام نے دعا مانگی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. تو مختلف انبیاء کرام کی جو دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ان کو بیان فرمایا. تو دعا اللہ کا محبوب عمل ہے. اچھا دعا مانگنے کا انداز بھی، لوگ ہم سے آ کے پوچھتے ہیں نا کہ ہمیں ایک پریشانی کو وظیفہ بتا دیں. میں آپ کو صحیح بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ سارے وظائف اپنی جگہ، ہم ان کی اہمیت سے انکار نہیں کرتے، لیکن سب سے افضل وظیفہ یہ ہے کہ بندہ دعا کرے. کوئی مسئلہ پھنس گیا ہے، کوئی مصیبت ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی کام اٹک گیا ہے، کسی کیس میں پھنس گئے ہیں، کوئی قرضہ بہت زیادہ چڑھ گیا ہے، کاروبار بیٹھ گیا ہے، گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں، ناچاکیاں ہیں، نا اتفاقیاں ہیں، بے اطمینانیاں ہیں، بے سکونیاں ہیں. دعا کو اپنا معمول بنا لیں، اللہ کی بارگاہ میں مانگنے کو اپنا شعار بنا لیں. مانگنے ہی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پسند کیا گیا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے. اچھا مانگنے کے بھی اپنے اپنے انداز ہوتے ہیں. ایک شخص مسجد نبوی کے ایک کونے میں دعا مانگ رہا تھا، اللہم انی اسألک بانک انت اللہ. ہائے ہائے کتنے خوبصورت الفاظ ہیں یہ. لا الہ الا انت، اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں کیونکہ تو میرا اللہ لگتا ہے. میں تجھ سے کیوں مانگتا ہوں؟ تو ہی تو میرا اللہ ہے، تو ہی تو میرا رب ہے، تو ہی تو میری دعاؤں کا سننے والا ہے، تو ہی تو مجھے دینے والا ہے. میں تجھ سے نہ مانگوں تو کس سے مانگوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ جو شخص کونے میں دعا کر رہا ہے نا، اس کو جا کر کہو اللہ نے تیری دعا قبول کر لی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کیسے کیا کرتے تھے؟ اللہم انی اسألک یا سریع الرضا، یا اے وہ جو جلدی راضی ہو جانے والا ہے. اے وہ جو، اچھا بندہ بندے سے راضی نہیں ہوتا لیکن رب بندے سے راضی ہو جاتا ہے. تو کیسے دعا کرتے؟ یا سریع الرضا، اے جلدی راضی ہونے والے، اغفر بخش دے، لمن لا یملک الا الدعاء، اس کو بخش دے کہ جس کے پاس دعا کے سوا کچھ ہے ہی نہیں ہے. اچھا عربی میں یاد نہ ہو نا تو اردو میں بھی آپ مانگ لیں، اپنی مادری زبان میں مانگ. اچھا یہاں میں ایک اور بات عرض کروں، ہم دعا مانگتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ طواف میں لوگ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں. کیسے؟ کتاب ہاتھ میں پکڑ رہے ہیں اور اس سے دیکھ دیکھ کے دعا مانگ رہے ہیں. لیکن دعا جو ہے نا وہ اس طرح مانگیں کہ کم از کم ہمیں پتہ ہو ہم کیا مانگ رہے ہیں، ہمیں پتہ ہو. ہم تو یہ ریکمینڈ کرتے ہیں، کوئی بندہ ہم سے پوچھتا تو ہم کہتے ہیں کہ کتاب نہ رکھو ہاتھ میں، اللہ سے مانگو، اپنی مادری زبان میں مانگو. اور اللہ کی ذات ایک ایسی واحد ذات ہے کہ جس کے سامنے ہم اس انداز سے مانگ سکتے ہیں کہ اس انداز سے کسی اور کے سامنے نہیں مانگ سکتے. کھل کر اس سے باتیں کریں. جیسے ہم بندہ کسی سرگوشی کرتا ہے نا، اچھا میں مانگ رہا ہوں لیکن مجھے پتہ ہی نہیں ہے میں مانگ کیا رہا ہوں. یعنی بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے نا کہ عربی کی دعائیں ہم نے یاد کر لی ہوتی ہیں، اچھی بات ہے، وہ برکت ہے اس کی، وہ دعائیں ہم مانگتے بھی ہیں لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اس کا ترجمہ کیا ہے، تو اس کا خاطر خواہ فائدہ بھی نہیں ہوتا کیونکہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے میں مانگ کیا رہا ہوں. تو عربی میں اگر دعا مانگیں تو اس کا ترجمہ بھی یاد کر لیں کہ اس کا ترجمہ کیا ہے. اور اگر ترجمہ نہیں آتا نا تو اپنی زبان میں مانگیں. جو آپ اپنی زبان میں مانگیں گے آپ کو پتہ ہوگا میں کیا مانگ رہا ہوں اور کس طرح مانگ رہا ہوں. تو کتنے خوبصورت الفاظ ہیں، اے جلدی راضی ہو جانے والے. اے کیوں؟ وہ جلدی راضی ہو جاتا ہے. جب بندہ اس کی طرف ایک قدم ہٹاتا ہے نا، اس کی رحمت 10 قدم آگے بڑھتی ہے. جب بندہ 10 قدم بڑھاتا ہے اس کی رحمت آگے بھاگ کر اپنی آغوش میں لے لیتی ہے. تو وہ بندے کو بڑا نوازتا ہے.